الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے استاد جی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ استاد جی، ایک عورت کا سوال ہے کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی پسند ہے، ساری بات ہو چکی رشتے کی، لیکن اب اس عورت کی بھابھی نے اسے بتایا، یعنی خاتون کو، کہ میں نے آپ کو دودھ پلایا ہے بچپن میں، تو کیا اب وہ عورت اپنے بیٹے کا اس لڑکی سے نکاح کروا سکتی ہے جبکہ اس عورت نے اپنی بھابھی کا دودھ پیا ہے بچپن میں؟ رہنمائی فرما دیجئے استاد جی، جزاکم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنی بھابھی کا دودھ پیا ہے بچپن میں، تو اب یہ خاتون اپنی بھابھی اور اپنے بھائی کی بیٹی بن گئی رضاعی۔ جو اس کی بتیجیاں ہیں، اس بھائی کی بیٹیاں ہیں، وہ اس کی بہنیں بن گئی رضاعی، یعنی اپنی بتیجیاں اس کی بہنیں بن گئی، اور اس کے جو بیٹے ہیں جو وہ اس کے بھائی بن گئے، یعنی اپنے بھتیجے اس کے بھائی بن گئے۔ اب اس کا جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ اس شخص کی، جو اس خاتون کی بتیجیاں ہیں، ان کے لیے رضاعی بانجا بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون جب اپنی بتیجیوں کی بہن بن گئی تو اس کا بیٹا وہ جو ہے ان بتیجیوں کا بانجا بن گیا، اور اس خاتون کی بتیجیاں اس کے لیے خالائے بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب اگر رضاعت ثابت ہو جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اپنے بھانجے سے نکاح کرنا یا اپنی خالہ سے، رضاعی بانجے رضاعی خالہ سے نکاح کرنا ہے۔ تو ویسے تو ہم پہلے یہ مسئلہ عرض کر چکے ہیں کہ اپنے رضاعی بھانجے سے، رضاعی بھانجی سے، رضاعی بتیجے سے، رضاعی بتیجے سے، اور اس طرح رضاعی خالہ سے، رضاعی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ یہاں پر رضاعت ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک خاتون کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، گواہ ہو اور نصاب پورا ہو، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں۔ اس کے علاوہ صرف ایک خاتون کی گواہی سے فقہاء نے لکھا ہے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ یہ رشتہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح خاتون وہ کہہ رہی ہے لیکن وہ صادقہ نہیں لگتی، مجھے سچی نہیں لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دے۔ اب اس نے گواہی دے دی تو اب شک و شبہ تو پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دے، یہ استحبابی حکم تھا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں پر رشتہ نہ کیا جائے، شک و شبہ پیدا ہو گیا لیکن رضاعت ثابت نہیں ہوئی، چونکہ ایک خاتون ہے، اس کی گواہی ہے، نصاب پورا نہیں ہے، اس لیے ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ السلام علیکم استاد جی، مسئلہ پوچھنا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کیسا ہے، کچھ ایسی ہی بس رسمن کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ آگے ان کا وہی سوال ہے کہ استاد محترم، ایک مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ رمضان مبارک یا کسی بھی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ آج کل لوگ اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں کہ اسلامی مہینے رمضان کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہوتی ہے، کیا یہ بدعت میں آتا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے استاد جی، مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھیے گا، جمعہ مبارک کہنا، کسی دن کی مبارکباد دینا، کسی مہینے کی مبارکباد دینا، رمضان مبارک کی مبارکباد دینا،
اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ کہنا کہ جو رمضان مبارک کے سب سے پہلے مبارکباد دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہٰذا شرعاً اس کی جو ہے وہ کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کے پوسٹ لگانا، اسٹیٹس لگانا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا اور اس طرح کے میسیجز کرنا، تو اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ استاد محترم کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، جی السلام علیکم، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو گھر سے نکل جا، عورت گھر سے نہیں نکلی، پھر کہا اگر تو گھر سے نہ نکلی تو تجھے طلاق، عورت پھر بھی گھر سے نہیں نکلی، تو اب شریعت کیا کہتی ہے، طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر تو طلاق واقع ہو گئی ہے تو ملاپ کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فرمائے۔ سائل عبدالستار ڈیرہ اسماعیل خان سے، طلاق بچ جانے کی کوئی گنجائش ہو تو استاد جی وہ بھی بتا دیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو گھر سے نہ نکلی تجھے طلاق ہے، اس کے بعد وہ گھر سے نہیں نکلی، ظاہر ہے کہ گھر سے تو نکلے گی پوری زندگی میں، لیکن اس وقت نہیں نکلی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ابھی اگر تو نہ نکلی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جھگڑے میں یہی نیت ہوتی ہے کہ ابھی تو اگر نہ نکلی، تو چونکہ اس وقت وہ نہیں نکلی اور لہذا اس لیے طلاق تو واقع ہو گئی، لیکن چونکہ ایک دفعہ کہا ہے اس لیے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اس کے بعد رجوع کر لے، آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لے۔ بہتر صورت تو یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے کہہ لے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، تو زبانی رجوع کر لے یا فون پر رجوع کر لے یا ازدواجی تعلق قائم کر لے تو رجوع ہو جائے گا، باقی جو ہے مزید 2 طلاقوں کا اختیار اس کے پاس ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔